السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یسألونک ماذا ينفقون۔ یہ سوال دو جگہ آیا سورہ بقرہ میں۔ ایک جگہ یہ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ آدمی کی جو چیز ضرورت کی بھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی جمع بیٹھا ہے اور کسی کو دے ہی نہیں رہا۔ یہ بڑی خسارے کی بات ہے، بڑی نقصان کی بات ہے کہ ایک چیز آپ کے پاس ہے اور ایک اور آپ کے بھائی کو وہ چیز چاہیے اور آپ دے نہیں رہے، آپ کے زیر استعمال ہی وہ نہیں ہے، تو آپ اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ جنت میں ہی نہ جا سکیں، کیونکہ دنیا کی ایک وہ چیز جو فنا ہونے والی ہے، جو آپ کے کام کی نہیں تھی، اس کے اوپر آپ ذمہ بیٹھے تھے، کسی اور کو ضرورت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کے ایک صحابی جو ہیں وہ حالت نزع میں ہیں، وفات کے قریب ہیں، آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ابھی عالم نزع طاری تھا، جب آپ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی والدہ نے یہ کہا کہ مبارک ہو کہ بخدا میرا بیٹا جنتی ہے، کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آخری وقت کسی کے شخص کے قریب آ کے بیٹھ جائیں اور اس کو تلقین کر کے کلمہ طیبہ پڑھا دیں اور اس کی مغفرت کی دعا کر دیں تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب سنی تو پوچھا یہ کون خاتون ہے جو اللہ کے بارے میں قسم کھا رہی ہے کہ خدا کی قسم میرا بیٹا جنتی ہے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، یہ کون ہے خاتون جی؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یہ اس صحابی کی والدہ ماجدہ ہیں، اس کے وقت نزع پر آپ کے ان کے گھر میں آنے کی وجہ سے ان کو اتنی خوشی ہوئی کہ بیٹے کی موت کا درد ہی بھول چکی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اب جنتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہوا ہو زندگی میں کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کی اس کی ضرورت، اس کو ضرورت نہ ہو، اور کسی اور کس کے بھائی کو اس کی ضرورت اور اس نے اس چیز کو اپنے پاس روک لیا ہو، تو ایسی صورت میں یہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ آپ دیکھیے کتنی خطرے کی بات ہے کہ ایک چیز میرے پاس ہے، میرے گھر میں 6 رضائیوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے، اور میرے ہی محلے میں، میرے عزیز و اقارب میں، میرے جاننے والوں میں ایک شخص ہے وہ سردی سے مر رہا ہے بیچارہ، اس کے پاس کوئی کام کی رضائی نہیں۔ میں 6 رضائیاں اکٹھی تو کرنے سے رہا، لیکن میرے گھر ڈھیر لگا پڑا، میں وہ دینے کو تیار نہیں ہوں کہ اگلے سال پتہ نہیں میرا کیا بنے گا ان کے بغیر، اگلے سال تک چاہے میں مر جاؤں یا وہ جل جائیں یا ضائع ہو جائیں، لیکن میں اس پہ تکیہ رکھے بیٹھا ہوں۔ اس پہ مجھے تکیہ نہیں ہے کہ میں دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ اگلے سال مجھے اور عطا کر دیں گے، اس پہ مجھے یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے میرا تو ایمان ہی نہیں ہے، میں تو پرلے درجے کا بے ایمان آدمی ہوں۔ جس کو رضائی پر تو ایمان ہے کہ یہ کام آئے گی، یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ اور دے دے گا جس نے پہلے بھی 6 دی ہوئی۔ میرے پاس 4 پیسے ہیں اور میری کسی بہن کو، میرے کسی بھائی کو، کسی عزیز و اقارب، کسی جاننے والے کو بڑی شدید ضرورت ہے، مجھے پتہ بھی ہے اور اس نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے، لیکن میں اسے کہتا ہوں جی میں کیسے آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میرے تو خود حالات بڑے خراب ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ کہتے ہو نا کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، فرشتہ جو وہاں موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے تیرے حالات خراب ہوں، کیونکہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے نعمت دی ہوئی یار، تو کہہ رہا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی کیا مدد کروں؟ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا اس مال کی وجہ سے
ان چیزوں کی وجہ سے جس کے اوپر ہم سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یار اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اور کسی اور کو شدید ضرورت ہے، تو پہلے تو کس کی ضرورت پوری کی جائے گی؟ اس کی پوری کی جائے گی جو ضرورت مند ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مجھے کوئی شخص ایک خون کی بوتل دے جائیں کہ یہ جناب خون کی بوتل ہے، اور ہر خون کی بوتل کا ایک ٹائم ہوتا ہے، لائف ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے استعمال ہو سکتی ہے، اس کے بعد ضائع ہو جاتی ہے، کہ یہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے اس دوران کو حادثہ پیش آ جائے تو آپ استعمال کر لیجئے گا، آپ کا بلڈ ملتا ہے، اور اس دوران کسی اور کا حادثہ پیش آ جائے اور وہ میرے پاس آئیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا باپ، ہمارا بھائی مر رہا ہے جی، ہمیں ایک بوتل خون کی چاہیے فلاں گروپ کی، اور وہ سنا آپ کے پاس پڑی ہے، اور میں اسے کہوں کہ جی میں آپ کو کیسے دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے پرسوں میرا حادثہ ہو جائے تو میں کدھر سے ڈھونڈوں گا؟ تو سارے سننے والے کہیں گے یار یہ بڑا احمق آدمی ہے، ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹا ہے، اور ابھی سے اسے اندیشہ پڑا ہوا ہے کہ کہیں میں زخمی، مجھے نہ چوٹ لگ جائے، تو بوتل رکھے بیٹھا اور وہ بندہ فوت ہو جائے، اور وہ 48 آورز کے بعد یا 72 گھنٹوں کے بعد یہ اس کی بھی لائف ختم ہو جائے اور یہ بھی ضائع ہو جائے، تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی موت کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے وہ بوتل اپنے پاس رکھ لی اور دی نہیں اس کو، کیونکہ وہ اگر بوتل دے دیتا تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ یہی ہے حال دیگر تمام اشیاء کا، یہی حال مال کا ہے، یہی حال کھانے کا ہے، یہی حال دیگر اشیاء کا ہے کہ ہم ان کے اوپر سانپ بنے بیٹھے ہیں، ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کتنی چیز استعمال کر لیں گے جی، جبکہ ایک بھائی اس کو ضرورت مند ہے، اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے، تو آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے، یہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تو اللہ نے کہا قُلِ الْعَفْوَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب، آپ خاموش ہو گئے۔ یاد رکھیے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی پوری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں صحابہ اکرام نے 14 سوال پوچھے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسے وہ صاحب ایمان تھے، پوچھتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے، پہلے نہیں پوچھے۔ یہ سوال جو آئے ہیں یہ پہلے یہ باب مدینہ طیبہ آ گئے اس وقت کے سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا، اللہ نے حکم بھیجا کہ تم بھی اسی طرح سوال پوچھو گے، کما سئل موسیٰ، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گئے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کریں، بجائے وہ گائے ذبح کرنے کے بھاگے چلے آئے کہ وہ جی آپ نے کہہ تو دیا ہے گائے کا، لیکن آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کس قسم کی گائے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ ایسی گائے ہو جس کے ذریعے نہ تو کھیت میں ہل چلایا گیا ہو، نہ کسی کنویں سے پانی کھینچا گیا ہو۔ دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے جانوروں کے ذریعے پانی بھی کھینچتے ہیں، ہل بھی چلاتے، ایسی گائے ہو۔ اب وہ ڈھونڈنے لگ گیا کہ یار کوئی یہ تو خاص گائے ہوگی کوئی۔ پھر دوبارہ دوڑے چلے آئے حجت کرنے کے لیے، آؤ اللہ نے رنگ ہی نہیں بتایا جی گائے کا، رنگ بتا دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رنگ ہو اس کا گائے کا۔ پھر آ گئے کہ رنگ تو بتا دیا ہے جی، یہ بھی بتا دیا ہے، لیکن کچھ اگر اور بھی چند نشانیاں ہو جاتی تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی نشانی بتا دی کہ نہ چھوٹی عمر بہت ہو کہ بالکل ہی بچڑا ہو، نہ ہی بہت بڑی عمر کی ہو، اور صحیح سالم ہو، کوئی اس کی چیز کٹی ہوئی نہ ہو۔ اب بڑی مشکل پڑ گئی۔ اب وہ دیکھا تو پورے علاقے میں ایک ہی قبیلہ تھا جن کے پاس اس طرح کی یہ گائے تھی، جس کا رنگ بھی زرد تھا، عمر بھی پوری تھی، یتیم بچوں کی گائے تھی، کسی کھیت میں بھی وہ جوتنے جوگے نہیں تھے، اور کسی کنویں پہ بھی نہیں باندھ سکتے تھے، چھوٹے بچے تھے، باپ ان کا فوت ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو نوازنا تھا ان کی حجت کی وجہ سے۔ ان بچوں کے پاس گئے گائے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک ہی تو گائے، اسی پہ تو ہماری گزران ہے جناب، دودھ پیتے ہیں، اگر یہ ہم آپ کو دے دیں تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا۔ اب وہاں جو قیمت مقرر ہوئی، انہوں نے کہا قیمت یہ ہے اگر بہت ہی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو حکم یہی ملا ہوا ہے، یہی گائے ذبح کرنے کا، یہی نشانی ہے، آپ چاہے جو مرضی ہو، ہم جو لینا چاہیں۔ طے یہ ہوا کہ اس کی گائے لے جائیں، ذبح کریں، اس کی کھال کو پھر سکوں سے بھر کر دیں، یہ قیمت ہوگی گائے کی۔ پھر وہ پیسے اکٹھے کرنے پڑے سارے اور بھر کر دی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر شکوہ کیا کہ جی اتنی مہنگی گائے ہم پر پڑ گئی۔ اللہ نے حکم بھیجا کہ ہم نے تو صرف کہا تھا گائے ذبح کرو، تم ایک گائے ذبح کر دیتے، یہ سوال تو تم نے خود کیے تھے کہ کیسا رنگ ہو، کیسا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ آیات سنی نا تو ان کو بات سمجھ آ گئی کہ سوال نہیں کرنا۔ تو صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک عمر ہے، 35 برس کی جو عمر ہے، اس کے اندر کتنے سوال کیے؟ 14 سوال کیے۔ وہ قرآن میں آئے ہوئے سوال، وہ پہلے کسی نے جو سوال کیے، وگرنہ یہ ہوتا تھا کہ بدو آتا تھا،
صحابہ بیٹھے رہتے تھے کہ وہ بدو آئے کوئی سوال کرے تو ہم بھی جواب سن لیں گے، خود سوال نہیں کرتے تھے، جانتے تھے اللہ کو سوال ناپسند ہے۔ سئل موسیٰ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے آپ بھی اسی طرح سوال کرو، انہوں نے کہا جی ہم نہیں پوچھیں گے، ہم جو حکم دیا جائے گا۔ اور وہ حکم کیسے مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں تو لوگ مسجد میں جیسے آتے ہیں نمازی، کچھ لوگ آئے جو بدو تھے اور وہ مسجد میں داخل ہوئے اور جگہ دیکھ رہے ہیں جی کہاں بیٹھیں۔ کئی لوگ کی عادت ہوتی ہے نا، دیکھا جی اوپر گھڑی میں 10 منٹ بج رہتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب کیا بیٹھنا، کھڑے رہتے ہیں، جب امام صاحب کھڑے ہو جائیں ٹائم بچ جائے گا۔ حالانکہ ٹائم کیا بچنا ہے، آپ نے امام صاحب کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے، جب یہ سلام پھیریں گے تو آپ سلام پہ جام، تب آپ کی جان چھوٹے گی، پہلے تو آپ بچ نہیں سکتے، ادھر ہی کھڑے رہیں گے راستہ روک کے۔ اسی طرح وہ صاحبان کھڑے تھے تو آپ نے انہیں دیکھ کر کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے کے پاس سے گھر سے آ رہے تھے، انہوں نے دروازے پہ یہ آواز سنی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ دروازے کے پاس ہی باہر بیٹھ گئے، حالانکہ وہ جانتے تھے یہ حکم کس کے لیے ہے، یہ حکم آپ نے انہی لوگوں کو دیا ہوگا جو آپ کے سامنے مسجد میں کھڑے ہیں۔ لیکن اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، میرے کانوں نے سن تو لیا ہے، بیٹھ جاؤ، ایک دفعہ تو بیٹھو نا، بیٹھ جاؤ اور پھر دیکھو یہ کس کے لیے حکم ہے، پھر اندر جاؤ، یہ نہ ہو کہیں میرے لیے نہ ہو۔ حالانکہ آپ سامنے ہی نہیں تھے، وہ جانتے تھے یہ حکم اندر والوں کے لیے ہے، لیکن ان کے اندر اطاعت کا ایسا جذبہ بھر دیا گیا تھا، اللہ نے اتنا جذبہ بھر دیا تھا کہ جب سن لیتے تھے کوئی حکم پھر وہ دائیں بائیں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، پھر وہ کہتے تھے بس اب حکم نازل ہو گیا اب تو ہم اس کو نافذ کریں گے۔ ایک صحابی تھے جو شراب کا کاروبار کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، اور شراب بھی امپورٹڈ شام سے وہ لے کر آتے تھے مشکیزوں میں بھر کر، اور جب ان کی وہ شراب وہاں سے آتی تو مدینہ میں لوگ اکٹھے ہو جاتے کہ جی آج ان کا قافلہ آ گیا ہوا۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور جب ان کا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا بھی راست مدینہ کے باہر ہی تھا کہ آیات نازل ہو گئیں کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ جس طرح بتوں کی عبادت، جس طرح یہ لاٹری جو حرام کی گئی ہے، اسی طرح یہ بھی اسی طرح اللہ نے کہا کہ کیا اب بھی تم اس سے اجتناب نہ کرو گے، اب بھی نہیں بچو گے اس سے؟ تو وہ جب پہنچے تو لوگوں نے کہا وہ تو حرام ہو گئی۔ یہودیوں کو پتہ چلا کہ یہ اب حرام ہو چکی ہے اور اب مسلمان تو استعمال کریں گے نہیں، تو ہم خرید لیتے ہیں، ہمارا کاروبار چمکے گا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ چلیں جی اب آپ کے کام کی تو رہی نہیں، آپ تو بیچ ہی نہیں سکتے، آپ اس طرح کریں ہمیں دے دیں ہم بیچ لیں گے۔ اس نے کہا جب حرام ہے پینی تو پھر بیچنا کدھر سے حلال ہوگی، میں یہ تمہارے سامنے بہاؤں تم دیکھو گے۔ وہ رونے لگے کہ یار بہا دو گے اتنی قیمتی ہمارے سامنے؟ انہوں نے کہا بالکل تمہارے سامنے بہاؤں گا، تمہیں بتاؤں گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا حرام تو بس پھر حرام ہوگی، پھر ہم ہاتھ بیچیں گے بھی نہیں، ہم کوئی فائدہ نہیں اس سے اٹھائیں گے۔ اور ان کے سامنے وہ ساری کی ساری جتنا ان کا سرمایہ تھا زمین پر بہا دیا گیا۔ اللہ نے ان کو بڑا نوازا، اللہ نوازنے والے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو حکم مانیں اور حکم مان کے کہیں کہ اس سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر تو آپ اللہ کو آپ نے معبودی حقیقی نہیں مانا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نفع نقصان تو میرے اختیار میں، تم میرا حکم مانو بھلے اس سے جتنا مرضی تمہیں نقصان ہو جائے، کیونکہ میں اس نقصان کو نفع میں بدلنے والا ہوں، اور تم دھوکہ دے کر جتنا مرضی نفع اٹھا لو وہ نفع تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا، میں اس نفع کو وہ نقصان میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہوں اور اللہ بدل دیں گے۔ اللہ یہی تو ہمیں بتا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ تو پھر صحابہ نے ایک سوال کیا بعد میں جس کا ذکر آج میں نے کیا، یسألونک ماذا ینفقون، کہ جی کہاں خرچ کریں، اس مال کو کیسے خرچ کریں؟ تو اس پر جناب جواب آیا کل ما انفقتم من خیر، کہ جو بھی مال ہے جو تمہیں خرچ کرنا ہے کس پر خرچ کریں؟ اس پر کس کا حق ہے؟ فللوالدین، اس پر تمہارے والدین کا حق ہے، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، والیتامی، یتیموں کا حق ہے، والمساکین، مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا حق ہے، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی نیکی کے کام تم کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جاننے والے۔ نیکی کام کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں جی والد صاحب کے لیے یہ کیا تھا، فلاں کے لیے یہ کیا، ہر ایک کو بتاتے پھر ہیں برادری میں۔ کیوں بتا رہے ہیں کہ جی بس اچھا بھائی بتا کے تو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے میرے لیے کیا ہے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، اور مجھے سب پتہ ہے، مجھے بتانے سے تھوڑی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ بتائیں گے تب اللہ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان دین ہمیں عطا کیا۔ بظاہر دیکھا جائے تو عبادات دو ہی ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے مال خرچ کرنا، باقی ساری عبادات اسی کے گرد گھومتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، بنیادی عبادت کون سی ہے؟ نماز، کہ جب آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو کیا ادا کیجئے؟ نماز ادا کیجئے، پھر فرض ہوگی نماز۔ اور جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جو مال آپ کے پاس ہے، اب اس مال کے اوپر آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ میرا مال، وہ آپ کا مال اب نہیں ہے۔ وہ مال کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مال کا نگران بنایا، یہ قرآن کہہ رہے، خلیفہ بنایا اس مال کے اندر، کہ اب مال آپ کے پاس ہی رہے گا۔ اور ساتھ اللہ نے بتایا کہ یہ وہ مال نہیں ہے جو تم خود کماتے ہو، یہ وہ مال ہے مما رزقناہم، جو ہم نے بطور رزق تمہیں عطا کیا، اللہ نے عطا کیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مال میں تمہیں نگران بنایا، اور اس نگران کے طور پہ تم نے خرچ کیسے کرنا وہ اللہ نے بتا دیے، کہ مرضی سے نہیں خرچ کرنا۔ جیسے ہمارا یہ کنسپٹ ہے، ہم نے کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے مرضی کمائیں جی، عبادت عبادت ہے اور تجارت تجارت ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، بنو میں ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، تو کچھ قبائلی علاقوں کے لوگ آئے، اس لیڈی ڈاکٹر کو اغوا کر کے لے گئے تاوان کے سلسلے میں۔ آج سے کو 20-25 سال پہلے کا واقعہ، بڑا مشہور واقعہ۔ وہ اسے اونٹ پر بٹھا کے لے گئے، ظاہر ہے کنٹونمنٹ سے باہر نکل گئے، تبھی باہر ٹرائبل ایریا تھا۔ اس خاتون کو انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی آپ کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، بس آپ اونٹ پہ بیٹھیں اور چلیں، ہمارا حکومت کے ساتھ کوئی جھگڑا، ہم ان سے تاوان لیں گے اور آپ کو رہا کریں گے۔ راستے میں جب نماز کا وقت آئے نا تو وہ رک جائیں اور نماز ادا کریں۔ اس خاتون نے بڑا حیرانی سے پوچھا کہ ایک تو آپ مجھے اغوا کر کے لے رہے ہیں اور دوسرا آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے وہ تجارت ہے اور یہ عبادت ہے۔ یعنی کتنا غلط کنسپٹ ہے بھائی، وہ سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف مسجد میں ہی ہوتی ہے۔ عبادت بھائی دکان پر بھی آپ عبادت ہی کر رہے ہیں۔ رزق حلال کمانا، نوٹ کے اوپر کیا لکھا ہوا؟ رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا۔ ایک آدمی سڑک کے اوپر بجری کوٹ رہا ہے، وہ رزق ہے، وہ عبادت، حالت عبادت میں ہے بھائی، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، میں رزق حلال کما رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ ایک آدمی گٹر صاف کر رہا ہے، وہ اس کے لیے عبادت ہے بھائی، رزق حلال کما رہا ہے کہ میرے بچے حرام کا مال نہ کھائیں، میں محنت کرتا ہوں اور محنت کر کے کماتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آپ سے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ بڑا کھردرا اور سخت تھا۔ ظاہر ہے کھردرا اور سخت تھا، اس کا مطلب ہے بڑا محنت کش تھا، پتھر توڑنے والا تھا۔ آپ نے اس کے ہاتھ کو لیا اور اس کے ہاتھ کو چوما اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، القاسب حبیب اللہ، ہاتھوں سے اس طرح کام کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ اسے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کیوں محبت کرتے ہیں؟ کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کہ میری مدد کیجئے، میری مدد کیجئے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو لگایا اور اپنی تمام توانائیوں سے کمایا۔ اس سے اللہ کیوں نہ محبت کریں گے؟ آپ نے کہا القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ چوما آپ نے۔ ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ بھائی اللہ اپنے ہاتھ سے کمائی کریں، اللہ کو ہاتھ سے کمائی، محنت سے، اللہ کو محنت کرنے والے پسند ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب جوتا ٹوٹ جاتا تھا، آج تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جوتا مبارک ہے اس کا نقش بنا لیں اور گلے میں لٹکا لیں تو برکت آ جائے گی، گھر میں لٹکا لیں تو برکت آ جائے گی، مسجد میں لٹکا لیں تو بڑی برکت آ جائے گی۔ یہ نہیں پتا کہ وہ جو آپ کا جوتا مبارک تھا جب ٹوٹ جاتا تھا تو آپ خود ہی اس کی مرمت کرتے تھے، خود مرمت کر لیتے تھے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایک صحابی آپ کے لیے کوئی نیا جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو وہ نیا تسمہ لے آئے، نیا تسمہ ڈال دیا کہ مرمت کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے ایک ہی نماز پڑھی اس میں، اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرا بار بار دھیان اس تسمے کی طرف جاتا تھا نماز کے دوران، مجھے اس نئے تسمے سے کیا لینا، لاؤ میرا پرانا تسمہ، اسی کو ٹھیک کر کے میں باندھ لیتا ہوں۔ تو جوتا مبارک تو اس لیے ہمیں یاد رکھنا ہے، وہ نال مبارک جو آپ کا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف لٹکا دیں، بلکہ لوگوں نے موتیوں کے اور سونے کے بنوا لیے لٹکانے کے لیے، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی یہ کتنا دولت کا غلط استعمال ہے۔ وہ مال جو لوگوں پر خرچ، جس سے ہم سبق سیکھتے کہ اس کو ٹوٹ بھی جائے جوتا تو مرمت کر لیں، کیوں کہ وہ مال اس لیے نہیں ہے کہ پھینک دیا جائے اور نیا جوتا لے لیا جائے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مال تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ مال آپ کو دیا گیا ہے کسی اور کے لیے، اس کے وسیلے کی وجہ سے تمہیں مل رہا ہے بھائی صاحب،
اگر آپ ان کو نہیں دیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ آپ کے والدین پہ خرچ ہوگا, آپ کے عزیز و اقارب پہ خرچ ہوگا, یتیموں پہ خرچ ہوگا, ان پہ آپ نے خرچ کرنا ہے. یہ سارا آپ نے کھا اڑا نہیں لینا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ میدان حشر میں جب تم پہنچو گے تو تم حرکت بھی نہ کر سکو گے اپنی جگہ سے جب تک چند سوالوں کے جواب نہیں دے لو گے. پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ جو عمر ہم نے عطا کی تھی کیف افنا ہو, اس کو کیسے فنا کیا تم نے, کیسے ضائع اتنی ہم نے عمر عطا کی. یہ تو کوئی جواب نہیں ہوگا جی میں نے عمر عطا کی, میں نے پڑھا, میں بھرتی ہوا, نوکری کی, ریٹائر ہوا اور پینشن لے کے مر گئے. یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی, کیونکہ یہ تو سارے جانور یہی کر رہے ہیں. جتنے جانور ہیں نا, جتنے کتے بلے بکرے گھوڑے, وہ یہی کر رہے ہیں. پیدا ہوئے, محنت کی, کام کیا, اور جب ناکارہ ہو گئے فوت ہو گئے. اگر میں بھی یہی کر رہا ہوں تو میرے اور ان میں فرق ہی کوئی نہیں. یہ تو کوئی جواب نہیں. پھر دوسرا سوال ہوگا کہ جو ہم نے تمہیں جوانی عطا کی تھی جب تمہارے پاس تمام طاقتیں تھیں, وہ کس کام میں تم نے کھپائی؟ کیا اللہ کے کسی حکم پہ عمل کیا, کسی حکم کو نافذ کیا, یا وہ بھی اسی طرح گنوا دی؟ پھر وہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا؟ ہم کتنی چیزیں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. کچھ چیزیں سننا فرض ہے کہ اس کو سنا جائے, اس کے بارے میں پوچھا جائے. جو فرائض ہیں ان کا سیکھنا فرض ہے. یہ نہیں کسی کو آپ بتائیں کہ یہ دیکھیں جناب بڑی اچھی بات لکھی ہوئی ہے, تو اس نے کہا جی مجھے نہ پڑھائیں ورنہ مجھ سے پوچھا جائے گا آپ نے عمل. میں نے کہا نہ بھی پوچھیں نہ بھی پڑھیں تو آپ کا فرض ہے یہ پڑھنا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, باقی ہر چیز کا مجھے پتہ ہے اور دین کا مجھے پتہ ہی نہیں. نہیں, مجھے پتہ ہونا چاہیے. کبھی ہو سکتا ہے کہ مجھے بجلی کا بل آئے اور وہ بل آئے کو 1500 روپے کا, اور میں 1500 اس کے اندر لپیٹوں اور پوسٹ باکس میں جا کر ڈال دوں کہ وہاں پہنچ جائے گا. کبھی کسی کو دیکھا آپ نے؟ آپ پوسٹ آفس کے اندر جا کر جمع کروا کے مہر لگوا کے رسید لیتے ہیں. کوئی بندہ کہے کہ چلو جی کیا ضرورت ہے رسید لینے کی, اسی بل کے اندر ہی پیسے لپیٹو اور کسی پوسٹ باکس میں ڈال دو, پہنچ جائیں گے. کسی کو یہ مشورہ دیں وہ مانے گا ہی نہیں, کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, یہ کوئی طریقہ ہے, یہ تو پیسے ضائع کرنے والی بات ہے. اپنے 500 روپے کے لیے تو میں بڑا محتاط ہوں, میں تو طریقہ فالو کروں گا جو دیا ہوا ہے قانون کے اندر, جس سے میرے پیسے ضائع نہ. اور دین کے معاملے میں کہوں کہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے جی, مجھے ضرورت ہی نہیں تھی, میں نے ایسے ہی عمل کر لیا, تو اس سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی. پوچھا جائے گا کہ جو علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. اور پھر اگلا سوال ہوگا مال کیسے کمایا, کیونکہ جائز طریقے سے کمانا جائز ہے, حرام طریقے سے تو جائز ہی نہیں. پھر جب یہ سوال آ جائے گا کہ میں نے جائز طریقے سے کمایا, پھر اگلا سوال ہوگا اس کو خرچ کیسے کیا. آپ کو جو اللہ نے کمایا وہ جائز طریقے سے اللہ نے ہی طریقہ دیا تھا, اللہ ہی نے برکت ڈالی. اس کے بعد اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو خرچ کرنے کا اختیار بھی میں نے تمہیں نہیں دیا تھا, اس کا بھی طریقہ میں نے بتا دیا تھا کیسے خرچ کرنا. کیا تم نے مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ یاد رکھیں جناب کہ باپ کے مرنے پہ اس نے اتنی دیگیں پکائی تھی, کہ جی فلاں شادی پہ اس نے وہ مہندی کی ہندوؤں والی رسم اس طریقے سے کی تھی, فلاں بیٹی کی رخصتی کے اوپر جناب وہ بالکل جو فلموں والا طریقہ ہے, انگریزی فلموں والا, وہ پورا اسی طرح سٹیج بنا کے بیٹی رخصت کی گئی تھی, اس پر اتنا مال خرچ ہوا. تو وہ مال تو پھر جہنم میں لے جانے والا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا کہ انسان کو وہاں ایک سانپ چمٹ جائے گا, وہ اس کو کاٹے گا, کیونکہ جتنے ہمارے برے اعمال ہیں وہ بطور ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے. اور وہ آدمی اس سے پوچھے گا کہ تو کون ہے بھائی, کس طرح میرے اوپر مسلط ہو گیا اور مجھے بار بار کاٹ رہا ہے. وہ کہے گا آنا مالو کا, میں آپ کا مال ہوں جناب, میں وہ آپ کا مال ہوں جس کا آپ نے حق ادا نہیں کیا. آج اللہ نے مجھے آپ پر مسلط کر دیا, میں آپ کو مسلسل ڈانگ مارتا رہوں گا, ساتھ ہی رہوں گا آپ کے, میں آپ کی جان ہی نہیں چھوڑوں گا. یہ اتنا بڑا مال فتنہ ہے. اگر مال پاس ہو اور آپ اس کا حق نہیں اتاریں گے, اور جب حشر کے میدان میں آئے گا تو انسان کہے گا اللہ تعالیٰ سے, اے الہ العالمین آپ مجھے واپس بھیج دیں, اب میں خرچ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کہے گا اگر میرے پاس پوری زمین بھی سونے کی ہو میں ساری دے دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں تھا, میں نے تو کہا تھا کہ ایک 100 روپے میں سے کتنے, میں نے تو 100 میں سے کہا تھا 2.5 دے دو, وہ تو نے دیے نہیں. اب تو میں واپس بھیجوں تو اب بھی یہی کرے گا, واپس ہی کا اب سوال نہیں ہے. اب تیرے پاس اگر مال ہو بھی صحیح نا, زمین بھر جتنا سونا قرآن میں آتا ہے, وہ بھی فدیہ ادا کرو تو تیری جان نہیں چھوٹے گی, کیونکہ وہ کرنسی تو دنیا میں ختم ہوگی جو ہم نے تمہیں دی تھی, وہ وہاں ختم ہو گئی. اب یہاں کی کرنسی تو اعمال ہیں, جو وہاں تم دے آتے تو آج یہاں وصول پا لیتے, آج تیری جان بخشی ہو جاتی. لیکن وہ تو نے دیا نہیں, وہ تو پچھلوں کے حوالے کر آیا. اس سے جتنے گناہ ان نے کیے وہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں, وہ تیرے اوپر ہم مسلط کریں گے.
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی مال کا حق ادا کیجیے، یہ مال مرضی سے نہیں ہے کہ جیسے مرضی خرچ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ ہیں صدقات نفلہ کے بارے میں۔ ایک ہے صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، آپ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ جی زکوٰۃ تھی میں نے والدین کو دے دی، وہ ویسے آپ پر فریض ہے ان کو لک آفٹر کرنا، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں والدین کو دے سکتے، وہ تو ویسے ہی آپ نے ان کو کھلانا پلانا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں پر زکوٰۃ اور صدقے خرچ کرتے رہیں، وہ تو ان کا ویسے حق ہے بطور عطیہ دینا، ان کو راضی رکھنا۔ اور والدین کے برے حال ہیں، اور اولاد جو ہے وہ باہر اللہ کے لیے بڑے بڑے ٹرسٹ چلا رہی ہے اور بانٹ رہی ہے اور بڑی خوش ہے۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے اس دنیا کے اندر کہ جی والدین، وہ جی میری بیوی نہیں مانتی کہ ہم والدین کو دیں، وہ پھر آگے بہن بچوں کو دے دیتے ہیں، وہ جی ہماری بہنوں کو بانٹ دیتے ہیں، وہ خیال ہی نہیں کرتے۔ آپ کون ہیں ان سے حساب لینے والے؟ بھائی ایک صحابی تھے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نوجوان سے صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا آ کر کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کی جائے، والد صاحب کا حکم مانا جائے، میں بڑی ان کی اطاعت کرتا ہوں، لیکن دیکھیں جی والد صاحب بھی تو کوئی خیال نہیں کرتے۔ بعض اوقات کئی ایسی صورتحال ہو جاتی ہے اولاد کے درمیان اور والدین کے درمیان۔ آپ نے کہا والد کیا کرتے؟ کہتے جی بس وہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، جو دل کرتا ہے کرتے ہیں، میں بھی گھر میں ہوں، بڑا بیٹا ہوں، گھر چلا رہا ہوں، میں کہتا ہوں جی مجھے بھی تو کوئی حیثیت دے دیں۔ آپ نے کہا بھی تیرے والد کو بلا لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ اس کے والد کو بلایا گیا، وہ اپنے گھر سے چلے تو عربوں کی شاعری عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، کچھ شعر اس نے کہہ دیے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا کہ اے میرے بھائی، وہ جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے، جو تو نے بات کی تھی، جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی تھی، اس نے ایسے ہی گنگناہٹ میں، جب آدمی اکیلا ہو تو بعض اوقات گنگنا لیتا، اس نے گنگنائے تھے کہ تم نے ایک بات کہی تھی جو تیرے کانوں نے بھی نہیں سنی تھی، وہ ذرا مجھے سناؤ۔ تو صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو غیب کا علم جانتے ہیں، آپ نے سن لیا؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ غیب کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ سنوانا چاہے تو سنوا دے، اللہ نہ سنوانا چاہے تو جناب یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، گھر سے تھوڑے سے فاصلے کے اوپر انہی کے بیٹوں نے اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں گرا دیا اور گھر والد صاحب کو کہہ دیا کہ اس کو بھیڑیا کھا گئے۔ والد صاحب نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں بچہ کنویں میں۔ آج ہمارے بابا جی کو سب کچھ نظر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ نہیں بھائی، میں تیری بات مانتا نہیں ہوں، تم نے پاس سے بنا لیا، لیکن اللہ نے اس کی خبر نہیں دی۔ جب اللہ نے خبر دینی چاہی تو 40 برس بعد وہ کہنے لگے کہ آج تم اگر یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ جناب یوسف علیہ السلام نے مصر سے کرتا روانہ کر دیا تھا کہ میرا کرتا لے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں پہ رکھنا، ان کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی، وہ دیکھنے لگ جائیں گی۔ پہلے اللہ نے بیٹا گرا ہوا ہے تو اطلاع نہیں دی، لیکن جب اللہ نے اطلاع دینا چاہی تو بیٹے کے کرتے کی خوشبو جو 40 سال پہلے سونگی تھی وہ یاد دلا دی کہ آج آپ کا بیٹا چل پڑا۔ اللہ تو اس طرح قادر ہے، اللہ اس طرح خبر عطا کرتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو میرے رب نے جو علیم خبیر رب ہے، خبر اس بات کی بھی دے دی جو میرے کانوں نے بھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے کہا مجھے میرے رب نے اطلاع دے دی ہے، سناؤ۔ اب اس نے سنائے۔ اس نے کہا اے الہ العالمین، تو نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ بیٹا میری طاقت بنے گا، میرا سہارا بنے گا، اور اے میرے بیٹے جب تو بیمار ہوتا تھا نا بچپن میں تو ہمیں یقین تھا کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم اس ڈر سے کہ کہیں تو اس بیماری میں فوت نہ ہو جائے، میں دعا مانگتا تھا کہ میں مر جاؤں تو بچ جائے۔ جو بھی والدین ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بیٹے کو اگر اس حالت میں دیکھیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ یار میں چلا جاؤں، یہ بچ جائے کسی طریقے سے، کیونکہ میں تو دنیا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ موت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن پھر بھی میں مانگتا تھا دعا کہ یار یہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے، یہ بچ جائے، میں مر جاؤں۔ لیکن اللہ نے مجھے بھی زندہ رکھا اور اس کو بھی زندہ رکھا اور اس کو توانا بنا دیا۔ آج یہ مالک ہے، آج اس کے پاس طاقت ہے، اور اے میرے بیٹے یہ سب کچھ میں نے کمایا اور بنایا اور آج تو اس کا مالک ہے۔ اے میرے بیٹے اگر تو میرا بیٹا نہیں بن کے رہنا چاہتا تو کم از کم ایک اچھا پڑوسی بن کے تو میرے ساتھ رہے، مجھے جھڑک تو نہیں نا اب اس عمر میں آ کر۔ میں نے تجھے کس طرح پالا اور پوسا۔ جناب نبی کریم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ شعر سن کر، کیونکہ آپ نے تو اپنے والدین کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ نے اب اس کے بیٹے سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ بھائی اب تیری کیا شکایت ہے، تیرے والد صاحب تو آ چکے ہیں۔
اس نے کہا جی جب والد صاحب کا دل کرتا ہے ریوڑ میں سے کوئی بکری اٹھا کر کسی کو دے دیتے ہیں، جب کسی کو دل کرتا ہے تو گھر میں سے کھجوریں مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں، کسی کو حوالے کر دیتے ہیں۔ مجھ سے بھی تو پوچھ لیا کرے نا، میں بھی تو گھر میں رہتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں اور بانٹتے والد صاحب ہیں۔ ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے، تو ان کے اب والد صاحب سے پوچھا گیا۔ شریعت کا تقاضا ہے کہ یہ نہیں کہ ایسی حد جاری کر دی جائے، دونوں سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کی کیا شکایت ہے اور ان کی کیا شکایت ہے، یہ شریعت بتا رہی ہے ہمیں طریقہ۔ تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ جی میں نے کدھر دینا ہے، اسی کی خالہ یا اسی کو کوئی پھپھی ہمارے گھر آتی ہے جس کے گھر کھانے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، قید سالی آج کل، تو جب میں اپنے گھر میں ریوڑ دیکھتا ہوں تو اس میں سے ایک بکری کا بچہ انہیں دیتا ہوں کہ لے جاؤ بھائی گزارا کرو۔ جب کوئی اور میرا عزیز و اقارب آتا ہے اور شکایت کرتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو گھر میں میرے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، میں اس میں سے کچھ اٹھا کر اسے دے دیتا ہوں۔ میں کسی اور کو لٹاتا تو نہیں ہوں جی، میں ضائع تو نہیں کرتا، میں جو بھی مستحق آتا ہے اور وہ سارے اسی کے چچا ماموں اور پھوپھیاں اور تائے ہوتے ہیں، میں انہی کی مدد کرتا ہوں، آپ کا حکم ہے جی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے اسی وقت اس کے سر سے پگڑی اتاری، اس کے بیٹے کے سر سے، اور اس کے گلے میں ڈالی، اور گلے میں ڈال کے پکڑی اس طرح کر کے، اور اس کے باپ کو پکڑا دی اور کہا، اس لڑکے کو کہا انتا وان مالوں کا ابھی کا، تو اور تیرا مال، اس کا مالک تیرا باپ ہے، وہ چاہے تمہیں بازار میں غلام کے طور پہ بیچ ڈالے، تمہیں اختیار نہیں ہے باپ کو روکنے کا اور یہ کوئی شکایت کرنے کی۔ یہ اصول طے فرما دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ والد کو کتنا حق دیا کہ اصل مالک کون ہے؟ آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ والد صاحب آپ کے زندہ موجود بیٹھے ہیں اور گھر کے باہر آپ نے اپنا نام لکھایا ہوا، کیوں؟ آپ کو اس کا مطلب ہے آپ کو اکرام ہی نہیں ہے، آپ کو احترام ہی نہیں کہ آپ کے والد صاحب کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے۔ آپ نے منع کیا، آپ نے کہا ایسے نہ ہو کہ تم اپنے والدین کے آگے آگے چلنے شروع کر دو اور اپنے والد بات کر رہے ہیں اور تم بیچ میں بولو اور تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند ہو جائے، اور اگر وہ بات کریں تو تمہاری زبان پر جیسے کوئی بات کرے تو میں کہتا ہوں کوئی ناگوار بات ہو تو آپ کہتے ہیں اوہ، یہ آپ قرآن نے کہا کہ اف، یہ او بھی نہیں کہنی ان کے آگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اگر او سے بھی زیادہ کوئی سخت ہوتا، لفظ کم ہوتا تو اللہ اس کا بھی ذکر فرما دیتے۔ بعض اوقات کسی کی بات سن کے ہم ایسے کہہ دیتے ہیں اوہ کہ یار یہ کیا بات کی، اللہ نے کہا یہ بھی نہیں کہنا ان کے سامنے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنے کندھے جھکائے رکھنے ہیں کہ جیسے غلام جرم کر کے کسی جابر اور سخت اور ظالم آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کر دے، تمہارا والدین کے آگے اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اگر تو نے اپنے والدین کا حق ہی نہیں پہچانا، تم نے ان کا بھی حق نہ پہچانا جنہوں نے تیری پرورش کی، تو رب ذوالجلال کا کیسے حق پہچانے گا؟ تو شکری کی تو نے ابتدا گھر سے کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مال ہے کس پر خرچ کرنا ہے؟ فللوالدین، تمہارے والدین کا لباس، تمہارے والدین کی پسند کی چیزیں جو تم حاضر کر سکو ان کے لیے حاضر کرو، یہ لازم ہے تمہارے اوپر۔ اور والاقربین، اور تمہارے رشتہ دار، ہم سب اپنے رشتہ داروں کے ضروریات سے واقف ہیں۔ باہر میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں لگتا یہ بندہ مستحق ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اس مشقت میں نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کتنا آسان دین، ہمارا خدا جو ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کہیں کسی پہاڑ پہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جی وہ تلاش کریں وہاں جائیں 40 دن رہیں تو اللہ تعالیٰ ملے گا، یا کسی کنویں میں جا کے لٹک جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں؟ میں تمہارے والدین کے درمیان میں ہوں، میں تمہارے رشتہ داروں کے درمیان میں ہوں، میں یتیموں کے درمیان میں ہوں، میں مسکینوں کے درمیان میں ہوں، اور میں مسافروں کے، یہ 5 بندے تو ہیں، انہی کے درمیان میں مجھے تلاش کرو۔ تمہیں کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے کہ جی ہم وہاں گئے جی فلاں بزرگ کے پاس گئے جی کہ جی اللہ تعالیٰ کا ہمیں کوئی دھیان نصیب ہو جائے، پھر فلاں جگہ سفر کیا۔ تم نرے احمق ہو اگر تم یہ سفر کرتے پھر رہے ہو والدین کو چھوڑ کر۔ اگر تمہارے پاس تمہارے والدین موجود ہیں، مستحق عزیز و اقارب موجود ہیں، تم جس بستی میں رہتے ہو وہاں چند یتیم موجود ہیں اور چند مسکین موجود ہیں، تو پھر تم اللہ کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، تم پھر اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کے اندر اللہ موجود ہے، اگر تم ان کی خدمت کرو گے، ان کی ضروریات کو پورا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے تو کسی کا محتاج نہیں بنائیں گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری بات جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا، ورنہ آپ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، آپ ویسی بات کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ و طاہرہ یہ تھی، جس بات کو صحابہ کے دماغ میں جمانا ہوتا آپ اس کے لیے قسم کھاتے تھے۔ آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کبھی کم نہیں ہوگا. کہ آپ کہیں جی میں نے بڑا مال خرچ کیا یتیموں مسکینوں پر، والدین کی خوشنودی پر، اور میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی بھی ایک سنت ہے. اللہ فرماتا ہے ہماری سنت ہے کہ جو میری سنت اختیار کرے وہ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ بانٹ رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ پلا رہے ہیں، اللہ کائنات چلا رہے ہیں. تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب زمینوں سے پھل ہی نہیں اگتے جی، اب تو فصلیں نہیں اگتی کیونکہ اتنا کچھ اللہ نے پچھلی آبادیوں کو کھلا کے اب زمین کے پلے رہ ہی کچھ نہیں گیا. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خزانہ جو ہم نے کائنات کی تخلیق کے وقت کھولا تھا آج تک وہ خزانہ ہی ختم نہیں ہوا. ہم نے اور کوئی خزانے کھولے ہی نہیں ہے، ایک ہی خزانہ کھولا ہوا ہے اور اس میں کمی نہیں ہو سکتی. اور جب رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری رضا کے لیے خرچ کرو گے تو تمہارا مال کیسے خرچ ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے سامنے ہے، تم دو گے میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے اے الہ العالمین اس کو اتنا عطا کر کہ کسی کا محتاج نہ ہو. تو ہمیں یہ چاہیے جو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے ان ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں. اگر ہم یہ عمل کریں گے تو ہم سے محتاجی، ہم سے مسکنت، یہ جو آج ہم کہتے ہیں جی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے حالات خود بخود اللہ درست فرما دیں گے. اللہ نے حالات درست کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کی معرفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا